لیگ نون کے رہنما طلال چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ شام تک اسی طرح پرامن طور پر ان کا اختتام ہو۔ آج صبح پھر ایک دفعہ ہماری کوئی بھی خوشی ہو، وہ عید ہو یا عید میلاد النبی، اس پر دہشت گردی کا حملہ ایک معمول کی بات ہے۔ دہشت گردی کا حملہ نہ صرف قابل مذمت تھا، مگر ایک بات اس میں بڑی اہم تھی کہ جب ہم مل کر لڑتے ہیں تو پھر کوئی ہم سے لڑ نہیں سکتا۔ اس حملے کو سیکورٹی فورسز نے کسی بھی وردی کے فرق کے بغیر فرنٹ فٹ پر لڑ کے نہ صرف بڑے نقصان سے بچایا، بلکہ چند منٹوں میں وہ دہشت گرد جو بڑا نقصان کرنے آئے تھے ان کا خاتمہ کیا۔ قابل تعریف ہیں وہ تمام سیکورٹی فورسز جنہوں نے آج ہماری خوشیوں پر اور آج ہماری عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے ان کا خاتمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجات بلند کرے، زخمیوں کو صحت عطا فرمائے۔ مگر یہ حملے کوئی نئے نہیں، یہ اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوتے رہے، مگر اب ان کی تعداد میں کمی ضرور آئی ہے، لیکن ابھی ختم نہیں ہوئے۔ یہ ختم ہو جائیں گے جب ہم اسی طرح ان کے سامنے مل کر لڑتے رہیں گے۔ جب ہم متحد رہیں گے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور عید میلاد النبی جو تہوار سب کا تہوار تھا، تہوار ہے، مگر کچھ لوگوں نے اس تہوار کو اپنا تہوار یا سیاسی تہوار بنانے کی کوشش کی۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے نہ قانون کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ اخلاقیات کا، اور اب تو مذہب کو بھی اس کے درمیان لے کے آیا گیا۔ دھرنا 1 ہو یا دھرنا 2 اور 3، 2014 کا دھرنا ہو یا 2017 کا دھرنا، اس میں فرق صرف تھا، ایک حملہ آور تھے مسلم لیگ نون پر، میاں نواز شریف پر، حملہ آور تھے اسلام آباد پر، مقصد تھا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا۔ 2014 میں جس بنیاد پر دھرنا کیا گیا وہ دھاندلی کی بنیاد بنائی گئی۔ الیکشن تو نواز شریف نے نہیں کروایا تھا، نون لیگ نے الیکشن نہیں کروایا تھا، مگر پھر بھی دھرنا اور یلغار نون لیگ کی حکومت اور نواز شریف تھے۔ اور اب بھی ختم نبوت کا قانون، اس کے بنانے میں تو نون لیگ کا کردار ہے، اس میں جو کمی پیشی ہوئی یا کسی جگہ کوئی ایسی جس پر لوگوں کو اعتراض تھا، وہ تو نون لیگ کا نہیں تھا، مگر حملہ پھر نون لیگ پر۔ اس دھرنے میں بھی گالی عام تھی، اور گالی دینے والا داڑھی کے بغیر تھا، لوگ واہ واہ کرتے تھے۔ گالی بھی تھی، ڈنڈا بھی تھا، گالی اور لاٹھی دونوں دھرنوں میں ایک جیسی تھی، ایک نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور دوسری کی داڑھی نہیں تھی۔ حملہ بھی صرف نون لیگ پر اور نواز شریف پر تھا۔ یہ قانون بھی نون لیگ نے، یہ کوئی الیکشن ریفارم بل جو 34 رکنی کمیٹی نے بنایا، اس میں تو چند ارکان صرف نون لیگ کے تھے، 10 سے 15% ارکان کے علاوہ 80% ارکان تو اپوزیشن جماعتوں کے تھے، لیکن کسی میں اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کم از کم یہ آ کے اعتراف کرے اخلاقی لحاظ سے کہ اس میں ہم تمام لوگ شامل تھے۔ پوائنٹ سکورنگ کے لیے سارے لوگ آتے رہے، اور چودھری اعتزاز احسن انہوں نے کل
ایک ٹی وی پروگرام میں بڑی دیر بعد سچ بولا. چلیں شکر ہے دیر آئے درست آئے. انہوں نے کم از کم اخلاقی لحاظ سے یہ تسلیم کیا کہ یہ کام پورے پارلیمان کا تھا. اگر پوری پارلیمان کی ہر جماعت, جس میں شیخ رشید جیسوں سے لے کر پیپلز پارٹی تک تمام جماعتیں شامل تھی, پی ٹی آئی سمیت, جس میں دینی جماعتیں جے یو آئی ایف, جے یو آئی, جماعت اسلامی جو صرف دین کے نام پر ووٹ مانگتی ہے وہ بھی شامل تھی, کسی میں اخلاقی جرت نہ ہوئی کہ وہ آ کر تسلیم کرتا یا یہ کہتا کہ یہ قانون سب کا قانون بنایا گیا تھا. اس کی غلطی یا اس کا کریڈٹ بھی سب کو ملنا چاہیے. صرف نون لیگ اور نواز شریف کو نشانہ بنایا گیا. نواز شریف کو گراتے گراتے پاکستان کو نقصان اور پاکستان کو خدا نخواستہ گرانے تک بھی ہم چلے گئے. نواز شریف کو گرانے کے لیے, نون لیگ کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے, نواز شریف کو جب گرانا تھا نہ قانون دیکھا گیا. پہلی دفعہ قانون سے ہٹ کر جے آئی ٹی بھی بنی, نگران جج بھی لگے, 6 ماہ کی مدت بھی دی گئی, اور پٹیشن کسی اور بات کی تھی, سزا کسی اور بات کی دی گئی, کیونکہ نواز شریف کو گرانا تھا. گراتے ہوئے یہ نہ دیکھا گیا کہ سٹاک ایکسچینج کتنی گری, سی پیک پر کتنے سوال اٹھے, پاکستان کی اکانومی جو کہ ٹیک آف کر رہی تھی اس کو کتنا نقصان ہوا. لیکن کیونکہ مقصد نواز شریف کو گرانے کا تھا تو یہ نظر ہی نہیں آیا کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا. نون لیگ پر حملے ہوئے, نواز شریف پر حملے. اس پاکستان میں یہ سیاست کی ریت ہے, جب آپ کے پاس کارکردگی پر کرنے کے لیے کوئی سوال نہ ہو. کیا کہیں گے نواز شریف کو؟ 2013 میں جو ملک بینک کرپٹ ہوتا ہوا ملک لیا, اس کی اکانومی کو کس طرح ٹیک آف کروایا, دہشت گردی میں کتنی کمی آئی, سی پیک بنایا, بجلی جو 20-22 گھنٹے جایا کرتی تھی آج 22 گھنٹے آ رہی ہے. تو کارکردگی پر کوئی سوال آپ نہیں کر سکے. پھر آپ نے ذات کو نشانہ بنایا, خاندان کو نشانہ بنایا, کہا گیا کہ یہ خاندان ٹوٹ جائے گا. جب خاندان پہ بھی بات نہ بنی, کارکردگی پر بھی بات نہ بنی, پھر ہم پر الزام غداری کا لگایا گیا کہ یہ تو دشمن سے ملے ہوئے ہیں. وہ جے آئی ٹی جس نے 50 سال کا ایک ایک چیز کا بچوں کی سکول فیس سے لے کر کپڑے اور جوتے خریدنے تھے بل تک شریف خاندان کے دیکھے, اس کو انڈیا میں 1 روپے کا کوئی بزنس نظر نہ آیا. پھر شرمندگی ہوئی, اور پھر انتہائی افسوس سے پھر مذہب کو بنیاد بنا کر توہین رسالت کا الزام لگا کر, صرف اس لیے کہ نواز شریف کی مقبولیت کو گرایا جائے, نون لیگ کا ووٹ توڑا جائے, ہم پر 2 طرف سے حملہ کیا گیا. NA 120 میں اہل حدیث جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی کھڑا کیا گیا, اور اہل سنت اور بریلوی حضرات کو بھی کھڑا کیا گیا تاکہ نون لیگ کا ووٹ کاٹا جائے. وہ مساجد جو اللہ کا گھر ہیں, جہاں سے امن کا پیغام جاتا ہے, مساجد جو اللہ کا گھر ہے, انہیں سیاسی جماعتوں کا دفتر بنا دیا گیا. جہاں سے امن کا پیغام جانا چاہیے وہاں ممبر پر بیٹھ کر نفرت کا پیغام دیا گیا. کیوں؟ کہ نون لیگ کا ووٹ کاٹا جائے. اہل حدیث بھی علیحدہ ہوں کیونکہ ہم رائٹس مذہبی لوگ زیادہ ووٹ نون لیگ کو دیتے ہیں, بریلوی اہل سنت بھی علیحدہ ہوں تو شاید نون لیگ کو گرایا جا سکے. کامیاب پھر نہ ہوئے. جب پھر بھی کامیابی نہ ہوئی تو توہین رسالت نعوذ باللہ اس کا الزام آپ لگاتے ہیں. کس نواز شریف پر؟ ذرا یاد کریں, اخباریں اٹھائیں اور ویڈیو کلپس دیکھیں. آپ تو کہا کرتے تھے کہ نواز شریف ہر وقت مدینے جا کے بیٹھا رہتا ہے, اس کو وزارت عظمیٰ کی بھی فکر نہیں, یہ مدینہ سرکار کے در پر ہمیشہ حاضر رہتا ہے.
یہ کیوں ادھر جاتا ہے؟ آپ تو الزام اس پر زیادہ مدینہ پاک جانے کا لگایا کرتے تھے، اچانک توہین کا الزام۔ نہ خدا کا خوف ہے، نہ ملک کا کوئی آپ کو مستقبل کا کوئی ادراک ہے، کو گراتے ہوئے اخلاقی قدریں بھی گرائی گئیں، قانون سے بھی آگے نکلا گیا، اور اب مذہب کے نام پر آپ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن قوم جانتی ہے اور اچھی طرح جانتی ہے کہ کیا ہم سرٹیفکیٹ ان سے لیں گے جن کی زبان سے گالی دی جاتی ہے؟ کیا سنت نبوی اور سنت کو پورا کرنے کا دعویٰ کرنے والے کی زبان سے جو گالیاں دیتا ہو وہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہو سکتا ہے؟ آپ کے کیمروں نے گالیاں سنائیں، اخلاق سے گری ہوئی باتیں دیکھی گئیں، اور سب سے بڑی بات، لبیک یا رسول اللہ کے دونوں فیکشنز، خادم رضوی والا بھی اور ڈاکٹر آصف اشرف جلالی والا بھی، دونوں نے وعدے کیے، دونوں نے وعدے توڑے، دھوکہ دیا حکومت کو۔ ایک لاہور سے چلا، جب اسلام آباد جا رہا تھا تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اسلام آباد کہیں دھرنا نہیں دیں گے بلکہ دعائے خیر کر کے واپس آئیں گے، مگر ہم نے ان کی مذہبی شخصیات پر اعتماد کیا، ان کے چہرے پر داڑھی مبارک کو دیکھا اور اندھا اعتماد کیا، مگر ہمیں دھوکہ ہوا۔ اور دوسرا ایک دھرنا ابھی مال روڈ پہ چل رہا ہے، ڈاکٹر آصف اشرف جلالی، میں بذات خود اور ہمارے سینئر وزیر خواجہ سعد رفیق صاحب ایک معاہدے میں ہم نے کیا، جس میں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی جس کی قیادت خود کر رہے تھے، روبرو سامنے سامنے باتیں ہوئیں۔ کیا باتیں ہوئیں؟ کئی چیزیں میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، مگر ایک ایگریمنٹ کیا گیا، ایک معاہدہ کیا گیا۔ آج اس معاہدے سے یہ دوسرا فریق یا دوسرا گروپ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے لاہور میں دھرنا دے رہا ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، بلکہ معاہدے سے دوڑا۔ اور میں معاہدے کی کاپیاں آپ کو دوں گا، جس میں میرے بھی دستخط ہیں، آصف جلالی صاحب کے بھی ہیں، اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو سینئر وزیر ان کے بھی دستخط ہیں۔ اس میں رانا ثناء اللہ خان کے استعفے سے یہ پیچھے ہٹے، اس کے مطالبے سے یہ ہٹ گئے، اور انہوں نے اس معاہدے کے اندر لکھا ہے کہ صرف رانا ثناء اللہ خان اپنے دیے گئے بیانات کی وضاحت کریں گے، اور انہیں تسلی اور تشفی ہو گئی۔ آج پھر یہ وعدہ توڑا گیا، معاہدہ توڑا گیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس کو، کیونکہ میں خود اس میں رہا، کہ یہ معاہدہ توڑنے والے، وعدہ توڑنے والے، یہ سنت نبوی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار نہیں، یہ ذاتی سیاست کر رہے ہیں۔